غسل المیت کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے وہ خواتین کو غسل دینے سے متعلق اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ملنے والی جو روایات ہیں غسل سے متعلق خواتین کی، کہا کہ کل کے کل علماء جو ہے عیال ہیں، مطلب محتاج ہیں آپ کی حدیثوں کو لینے، اور آپ منفرد ہیں اس بات میں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جو ہے خواتین کے جو خاص مسائل ہیں ماہانہ اور میں جو ہے ان کے غسل دینے سے متعلق ماہر تھی، وہ خواتین کو معلمات کو اس بات میں اچھی مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ خواتین رجال سے رجوع نہیں کرتی ہیں، ان سے پوچھتی نہیں، ان کے قریب نہیں آتی ہیں، کیسے پوچھ سکتی ہیں؟ اور اگر پوچھیں گے بھی تو جو ہے مطلب بڑا حضرت بتا نہیں سکتے صحیح سے جو علماء ہیں، خود ان کو جو ہے اس میں پختگی نہیں رہتی ہر ایک کو۔ ایسے میں جو ہے مطلب اس بات میں مطلب سماجی تجربے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نصوص کو سامنے رکھ کر مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بات میں آپ ایک اصل کی حیثیت اختیار کر جائیں، آپ ایک معتبر ہو، لوگ آپ سے پوچھیں، آپ پر اعتماد ہو۔ تو اس جانب کی خوب محنت ہونی چاہیے۔ جو ام عطیہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتی تھی، ان کے جو فرزند تھے وہ بصرہ چلے گئے تھے، اس لیے کہ فتوحات کا دور تھا، فاروقی دور کی میں بات کر رہا ہوں، عمر بن خطاب کے دور میں، فاروقی دور کی بات ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری سے مسلم۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جو ہے مدینے میں رہتی تھی اور ان کی فرزند جو ہے مطلب چلے گئے تھے جہاد میں وہاں پر، اور بصرہ میں رہتے تھے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ جو ان کی فرزند بہت بیمار ہیں، ایک حادثے کے شکار ہو گئے ہیں اور مطلب مرض الموت کا معاملہ ہو چکا ہے، تو بہت ہی بے چین تھی، یہ وہاں سے نکل پڑی، مدینے سے بصرہ گئی، اور بصرہ جب گئی تو ان کی بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے خاندان سے متعلق اتنی ہی بات ملتی ہے۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ بصرہ گئی تو بصرہ کی رہ گئی، بصرہ میں وہیں پر جو پوری زندگی نکالی۔ اسی لیے جو مطلب یعنی اہل علم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ من علماء بصرہ، یعنی مطلب علماء عالمات کی اگر بات کریں تو یہ بصرہ کے علماء میں سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ بصرہ میں رہتی تھی، تو عید کا وقت آ گیا، رمضان ختم ہوا، عید الفطر کا معاملہ تھا، عیدگاہ میں گئی تو جو ہی مطلب صرف مرد حضرات ہیں اور کچھ خواتین ہیں، وہ خواتین نہیں ہیں جو آنے سے گریز کر رہی تھی۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے اسی مناسبت سے کہا تھا کہ ہم جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے تو ایسی خواتین بھی آ جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی عیدگاہ میں ہم کیسے آئیں گے؟ اچھا تم عرفات کے میدان میں نہیں رہتے ہو کیا؟ میدان عرفات میں وہاں رہتی ہے نا، مزدلفہ میں رہتی ہے نا، تو یہاں رہنے میں کیا ہے آپ کو؟ ایسے آپ نے عقلی جواب بھی دیا، نص سے بھی جواب دیا، اس موضوع پر بھی آپ اکلوتی ہیں۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ خواتین کے مسائل میں بڑی ماہر تھی۔ تو آپ صحابیات کا اس طرح کے قصے پڑھیں گے، میں نے ام عطیہ کی مثال دی رضی اللہ عنہ، تو معلمات خواتین کے مسائل میں کم از کم ماہر بن جائیں، اتنے ماہر کہ معتبر ہو جائیں، اور علماء گواہی دیں کہ ہاں بھائی ان سے بولو، ان سے پوچھو، ان سے پڑھو، ان سے لیں۔ بات میری واضح ہو رہی؟ اس کے لیے کسی مدرسے کی معلمہ بننے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اپنے گھر میں کوئی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں، روزانہ کی آپ کی بات ہے، آپ پڑھیں، مراجعہ کریں، علماء کی نگرانی میں رہیں، ایک وقت آئے گا اللہ جو ہے آپ کا اعتبار پیدا کرا دیں گے۔ تو یہ بے حد ضروری ہے، اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ علم جو ہے ضائع ہو جائے گا۔